جوانی کا سجدہ اللہ کو بے حد عزیز ہوتا ہے۔ اگر کوئی جوانی میں تہجد کی نماز پڑھے گا جو کہ واجب نہیں تو اس انسان پر اللہ کی خاص عنایت ہوتی ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان نیند کی حالت میں تہجد ادا کرتا ہے تو اس کی تھوڑی نیند کی وجہ سے سینے سے ٹکرا رہی ہے تو اللہ پاک فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، جو بھی اس نے مانگا ہے میں نے اسے دیا، کیونکہ وہ وقت رب العالمین کا ہوتا ہے اور اس سجدے تک ہر ایک کو رسائی حاصل نہیں ہو جاتی۔ اس مقام تک صرف وہی لوگ آتے ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ نے نئے سرے سے ان کی پسندیدہ انداز میں قبول کرنا ہوتا ہے۔ دعائیں تو سب کی قبول ہوتی ہیں، پر خاص دعاؤں کی قبولیت کا راز تو اللہ نے سجدے میں چھپا رکھا ہے۔ اللہ کی عطا کے خزانے تو بے شمار ہیں، وہ تو بن مانگے بھی نواز دیتا ہے، پر سجدے کی لذت سے کسی کسی کو آشنا کرتا ہے، اور جب کوئی سجدے میں گر کر اپنا آپ اللہ کو سونپ دیتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور اس کا کافی ہو جانا جانتے ہو کیسا ہے؟ تمہاری راہ میں آئی رکاوٹوں کو، ہر چٹان کو وہ لمحوں میں گرا دیتا ہے۔ تمہارے چاہنے سے پہلے تمہاری چاہ کو تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ تمہاری دعا میں ہاتھ اٹھنے سے پہلے ہی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ تمہارے دکھ درد تکلیفیں وہ پہلے سجدے میں ہی سمیٹ لیتا ہے اور تم پر اپنی رحمت کی چادر چڑھا دیتا ہے۔ وہ فرشتے ہو کر بھی اتنے قریب نہیں ہوتے اس سے جس طرح دوران سجدہ اللہ تم سے قریب ہوتا ہے، اور تم اپنے رب کے اتنے قریب ہو جاؤ اور وہ تمہیں خالی ہاتھ لٹا دے، ایسا تو ہرگز نہیں ہوتا۔ جب تم گہرے درد میں سوالی بن کر اللہ کے سامنے جاتے ہو، جب تم بے بیاں خاموشیاں لے کر اللہ سے فریاد کرتے ہو، جب تم اپنی خطاؤں کی ٹوکری لے کر اس سے رحم کی بھیک مانگتے ہو، تو وہ اپنی ساری رحمت سمیٹ کے تمہارا استقبال کرتا ہے، اپنے پرسکون سی یاد میں لپیٹ کے دنیا کے ہر درد سے آزاد کر دیتا ہے، اپنے نور سے تمہارا بکھرا ہوا دل پر نور کر دیتا ہے، اور جس کے ہاتھ میں تمہارا نصیب ہے وہ معجزوں کا بادشاہ ہے۔ کیونکہ تہجد تو محبت کا ایک خوبصورت سفر ہے، تم بس چلتے جاؤ، اللہ راستے خود ہی ہموار کرتا جائے گا۔ جب تھک جاؤ تو ایک بار اللہ سے کہہ دینا، ساری تھکن خود ہی غائب ہو جائے گی۔ جب تمہیں کہیں سے کوئی امید نہیں رہتی تب وہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے، ایک نئی امید سے جوڑ دیتا ہے، اور پھر تم جان جاتے ہو کہ جو درد دن کے اجالوں میں نہیں سمٹ پاتا وہ رات کی تاریکیوں میں سمٹ سکتا ہے۔ ہم آدھی ادھوری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں لے کر اللہ کے پاس جاتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ سے، اپنی محبت سے ہماری زندگیوں کو مکمل کر دیتا ہے، ہمیں ادھورا رہنے نہیں دیتا، ہمیں سنبھال لیتا ہے، ہمارے معاملات کو سنبھال لیتا ہے۔ اللہ کچھ بھی ادھورا نہیں رہنے دیتا، تم اس سے مانگ کے تو دیکھو، وہ سب مکمل کر دیتا ہے۔ وہ کہانی کا ہر رخ جب چاہے جہاں چاہے موڑ سکتا ہے، وہ نصیب کا ہر لفظ بدل سکتا ہے، اور زندگی کا ہر پہلو تمہاری چاہت کے مطابق بنا سکتا ہے۔ تم اس کی مان جاؤ، وہ تمہاری مان جائے گا۔ جب دکھ زیادہ ہو جائیں تو حل صرف اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس سے تعلق مضبوط کیجئے، مسئلے حل ہوں یا نہ ہوں، لیکن زندگی پرسکون ہو جائے گی اور پھر اللہ راستے بھی نکال دے گا۔ کیونکہ جو تہجد پڑھتے ہیں ان کی عادات بدل جاتی ہیں، ان کی دوستیاں اپنے پیارے اللہ سے ہو جاتی ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیسی دوستی، ایسی اچھی اور انمول دوستی کہ ان کی گفتگو اپنے رب سے طویل اور اس رب کے لوگوں سے قلیل ہوتی چلی جاتی ہے،
ایسی راتیں بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں جو اللہ سے باتیں کرتے کرتے گزر جاتی ہیں۔ کچھ بھی پریشان کرے تو دعا مانگا کرو، کیونکہ دعائیں اپنا راستہ بنا کر اللہ تک پہنچ جاتی ہیں، اور تہجد میں کی گئی دعا بند ہوئے سب دروازے کھول دیتی ہے۔ جب اللہ نے کسی کو نوازنے کا سوچا ہوتا ہے تو اسے تہجد تک لے آتا ہے، کیونکہ تہجد کی نماز میرے اللہ کو بے حد پسند ہے۔ کیونکہ تہجد کے اندھیرے میں اللہ نے کن کا راز چھپا رکھا ہے۔ مانگو، پورے یقین سے مانگو، وقت تہجد پھیلائی گئی جولی کو اللہ کن سے سجا کر واپس لوٹاتا ہے۔